اچھا، جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو عموماً ذہن کہاں جاتا ہے؟ غزوات، ہجرت، مدینہ کی ریاست، ہے نا؟ لیکن آج ہم ذرا پیچھے جانا چاہتے ہیں، کہانی کے اس حصے کی طرف جسے اکثر شاید نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، نبوت سے بھی پہلے کا دور۔ جی، ان کی جوانی کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے کردار کی وہ بنیاد رکھی گئی جس پر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک پوری تہذیب تعمیر ہوئی۔ اور آج ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس بلو پرنٹ کو سمجھنا ہے جس نے انہیں وہ شخصیت بنایا جو وہ تھے۔ تو پھر اس کے لیے پس منظر جاننا بہت ضروری ہوگا۔ جی بالکل، اس دور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے عرب معاشرے کو دیکھنا ہوگا، جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک نام نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ اسے تھوڑا کھولیں گے؟ مطلب آج کے دور میں ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یوں سمجھیں کہ یہ عرب کا وائلڈ ویسٹ تھا۔ کوئی مرکزی قانون نہیں، طاقت ہی سب کچھ تھی۔ آپ کا قبیلہ آپ کی واحد سیکیورٹی تھا۔ اچھا۔ بت پرستی، شراب، جوا، یہ سب معاشرتی معمولات تھے۔ اور کچھ رسمیں تو انتہائی وحشیانہ تھیں، جیسے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ اللہ! اس ماحول میں ایک نوجوان کا کردار بے داغ رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی کردار کی تعمیر سے شروع کرتے ہیں۔ جوانی میں ہی پورا مکہ انہیں دو ناموں سے جانتا تھا، الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہو، کیا اتنی زیادہ ایمانداری ایک نقصان نہیں تھی؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ میرا مطلب ہے، جو لوگ تھوڑا بہت جھوٹ بول لیتے تھے وہ شاید زیادہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوں گے۔ آج کے زبان میں ہم اسے ایک اسٹریٹیجک ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس دور میں جہاں کوئی تحریری معاہدے نہیں ہوتے تھے، آپ کی ساکھ ہی آپ کا سب کچھ تھی۔ اچھا۔ آپ کی ذاتی ایمانداری، آپ کا کریڈٹ سکور، آپ کا برانڈ اور آپ کا قانونی بانڈ سب کچھ تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں تھی، یہ ان کا سب سے بڑا سماجی اور معاشی اثاثہ تھا۔ واہ، یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایمانداری نے انہیں انویسٹیبل بنایا، مطلب قابل سرمایہ کاری؟ بالکل یہی، اور اسی چیز نے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذہین کاروباری خاتون کو متوجہ کیا۔ اس معاشرے میں لوگ جانتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانت ہے تو وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر ہے۔ کمال ہے۔ یہاں تک کہ ان کے بدترین دشمن بھی اپنی قیمتی چیزیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ یہ کردار کی وہ طاقت تھی جو کسی بھی وقتی فائدے سے کہیں زیادہ تھی۔ اور یہ صرف کاروباری معاملات تک ہی محدود نہیں تھا، ہے نا؟ ان کی ذاتی زندگی میں بھی پاکیزگی کا یہی معیار تھا۔ جی بالکل، وہ مشہور واقعہ ہے جب انہوں نے ایک شادی کی تقریب میں جانے کا ارادہ کیا۔ تو اس دور کی تقریبات اکثر ناچ گانے اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مرکز ہوتی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ راستے میں ہی اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ صبح تک سوتے رہے۔ تو ایک طرح سے انہیں بچا لیا گیا۔ جی، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کا ایک خاص انتظام تھا۔ جوانی کے جوش اور ماحول کے اثر سے بھی اللہ نے انہیں ہمیشہ محفوظ رکھا۔ ان کی فطرت ہی اس ماحول سے الگ تھی۔ تو یہ ساخ اور کردار صرف لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی عملی زندگی کی بنیاد بن گیا۔ تو پھر الامین ایک شخص سے الامین ایک تاجر کیسے بنے؟ انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں ہی تجارت شروع کر دی تھی۔ اچھا۔ وہ شام اور بصرہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارتی مراکز کا سفر کرتے تھے۔ ان سفروں نے انہیں صرف پیسہ کمانا نہیں سکھایا، بلکہ مختلف ثقافتوں، لوگوں کے رویوں اور گفتگو شنید کے فن سے بھی روشناس کرایا۔ لیکن اس سب کے دوران اصول وہی رہے؟ بالکل وہی، مکمل شفافیت، نہ ناپ تول میں کمی، نہ جھوٹی قسمیں، نہ کوئی دھوکہ۔ اور اسی شہرت نے مکہ کے سب سے کامیاب کاروباری خواتین میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توجہ حاصل کی۔ وہ صرف ایک ایماندار شخص نہیں ڈھونڈ رہی تھیں۔ نہیں، وہ اپنے تجارتی ادارے کے لیے ایک قابل اعتماد CEO کی تلاش میں تھیں۔ بالکل۔ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر کے شام بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا۔ میسرہ نے واپس آ کر جو کچھ بتایا وہ حیران کن تھا۔ کیا بتایا انہوں نے؟
اس نے نہ صرف ان کی ایمانداری اور بہترین اخلاق کی گواہی دی بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بار تجارت میں منافع پہلے کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ ایک منٹ، منافع بھی بہت زیادہ ہوا؟ تو یہ صرف ایمانداری کی بات نہیں تھی، ان میں زبردست کاروباری ذہانت بھی تھی۔ یہی تو خاص بات ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے۔ بالکل، وہ صرف ایماندار نہیں تھے، وہ قابل بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صحیح قیمت پر چیز کیسے خریدنی ہے اور کہاں بیچنی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اخلاقیات اور کامیابی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ اور یہی سفر تھا جس نے ان کے مستقبل کے رشتے کی بنیاد رکھی۔ جی بالکل۔ تو ہم نے ان کی ذاتی دیانتداری اور پیشہ ورانہ قابلیت کو دیکھ لیا، لیکن معاشرے کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا؟ کیا وہ صرف اپنے کام اور زندگی پر توجہ دیتے تھے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ ان کی جوانی میں ہی ان کا انصاف کا جذبہ بہت واضح تھا۔ مثال کے طور پر حرب فجار یعنی فجار کی جنگ کو لیں۔ اچھا، یہ وہ جنگ تھی جو حرام مہینوں میں لڑی گئی؟ جی، جب جنگ منع تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تو ہوئے لیکن ان کا کردار بہت منفرد تھا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے خود کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، وہ صرف دشمن کی طرف سے آنے والے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو وہ جارحیت میں شامل نہیں ہوئے، صرف دفاع میں مدد کی؟ بالکل۔ یہ ایک نوجوان کے لیے جنگ کے بارے میں ایک بہت پختہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ دفاع کرنا جائز ہے لیکن جارحیت اور خون خرابہ غلط ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انصاف کا یہ جذبہ صرف غیر فعال نہیں تھا بلکہ اس نے انہیں ایک بہت بڑے قدم کی طرف راغب کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی حلف الفضول کا معاہدہ۔ جی، اسے ان کی جوانی کا سب سے روشن باب کہا جا سکتا ہے۔ یہ مکہ کے چند انصاف پسند لوگوں کا ایک معاہدہ تھا۔ اور اس میں کیا طے پایا تھا؟ انہوں نے عہد کیا کہ مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ مقامی ہو یا باہر سے آیا ہوا مسافر۔ اگر کوئی مظلوم مدد کے لیے پکارے گا تو وہ سب مل کر اس کا حق دلائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت جوش و خروش سے حصہ لیا۔ جی، یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ معاہدہ خود شروع نہیں کیا بلکہ دوسروں کے شروع کیے ہوئے ایک اچھے کام میں شامل ہوئے۔ یہ ان کے انداز فکر کے بارے میں کچھ بتاتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ان کی حکمت تھی، وہ اصلاح پر یقین رکھتے تھے، بجائے اس کے کہ ہر چیز کو گرا کر نیا نظام بنایا جائے۔ بالکل۔ اور اس معاہدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبوت ملنے کے کئی سال بعد بھی انہوں نے فرمایا، اگر آج بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ واہ! یعنی انصاف کا یہ اصول ان کی شخصیت کا ایک دائمی حصہ تھا۔ ہمیشہ۔ تو کردار کی یہ مضبوطی، کاروباری ذہانت اور انصاف کا جذبہ، انہی چیزوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو متاثر کیا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ایک خوبی نہیں تھی، یہ تو ایک مکمل پیکج تھا۔ جی، ان کی طرف سے آنے والا نکاح کا پیغام کسی جذباتی لگاؤ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ گہری بصیرت پر مبنی فیصلہ تھا۔ وہ ایک غیر معمولی انسان کو پہچان چکی تھی۔ اور انہوں نے پیغام اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے بھجوایا۔ جی، اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ پیغام ملنے پر انہوں نے فوراً ہاں نہیں کہا، وہ اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کے پاس مشورے کے لیے گئے۔ آج کے دور میں جہاں فیصلے اتنی جلدی میں کیے جاتے ہیں، مشورے کے لیے یہ توقف یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ نکاح انتہائی سادگی سے ہوا، کوئی دکھاوا، کوئی فضول خرچی نہیں۔ یہ دو عظیم روحوں کا ملاپ تھا جو محبت، عزت اور افہام و تفہیم پر مبنی تھا۔ اور اسی رشتے نے انہیں وہ ذہنی سکون اور حمایت فراہم کی جو آنے والی عظیم ذمہ داری کے لیے ضروری تھی۔ بالکل۔ اور نکاح کے بعد نبوت سے کچھ سال پہلے ان کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ وہ تنہائی پسند کرنے لگے۔ اسے ہم نبوت کے لیے خاموش تیاری کا دور کہہ سکتے ہیں۔ وہ مکہ کے شور سے دور غار حرا میں جا کر وقت گزارتے۔ یہ صرف مراقبہ تو نہیں تھا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ کائنات کے بڑے سوالات پر غور و فکر کا وقت تھا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ یہ اپنی روح کو دنیا کے علائشوں سے پاک کر کے آنے والی وحی کے لیے تیار کرنے کا عمل تھا۔ تو یہ ایک طرح سے مرکزی ایونٹ سے پہلے ایک روحانی اور ذہنی ٹریننگ کیمپ تھا۔ بالکل۔ اسی دوران انہیں سچے خواب آنے لگے۔ جو کچھ رات کو دیکھتے وہ دن کی روشنی میں ویسا ہی ہو جاتا۔ یہ سب اس بات کے اشارے تھے کہ اب وہ عظیم کام شروع ہونے والا ہے جس کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا تھا۔
تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی چند ستونوں پر کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک ایسی دیانتداری جو ایک عملی احساسہ بھی تھی، معاشرتی انصاف کے لیے کھڑا ہونے کا عزم، اہم فیصلوں میں مشورے کی حکمت اور ہر حال میں اپنے کردار کی پاکیزگی۔ اور یہ اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ آج کی گیگ اکانومی میں جہاں آپ کا ذاتی برانڈ اور ساکھ ہی سب کچھ ہے، الامین کا اصول پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ آج کے سماجی طور پر منقسم دور میں الف الفضول کی روح، یعنی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو، انتہائی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا جس پر وہ غور کریں۔ جی ضرور۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی پرسنل برانڈنگ، شہرت اور لوگوں کی تعریف کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لائکس اور فالوورز کے پیچھے۔ بالکل، اس دور میں ایک ایسی جوانی کا تصور کرنا کیسا ہے جس کی بنیاد خاموشی، گہرے غور و فکر اور سچی دیانتداری پر رکھی گئی ہو، نہ کہ اس بات پر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حقیقی کردار کی تعمیر کے لیے اس خاموش تیاری کا کیا مطلب ہے؟